لیبیا میں سیلاب نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ ہر طرف قیامت کا منظر ہے۔ پانیوں میں لاشیں بہہ رہی ہے، سمندر کے کنارے انسانی لاشیں بکھری پڑی ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگ زمین دوز ہو گئی ہے۔ 3 میٹر اونچا پانی بہہ رہا ہے پورے شہر میں۔ لوگوں میں افراتفری ہے، کوئی اپنے رشتہ دار کو تلاش رہا ہے، کوئی اپنے رشتہ دار کی خبر پانے کا منتظر ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ مر گیا۔ بچے یتیم ہو گئے ہیں، والدین لا ولد ہو گئے ہیں۔ اس طرح تباہی پورے لیبیا میں ہے۔ رپورٹ کے مطابق کم و بیش 20,000 سے زیادہ شہریوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ بڑی تعداد میں افراد لاپتہ ہے اور افراتفری ہے۔ سوال اہم یہ ہے کہ لیبیا میں سیلاب کیسے آیا؟ سیلاب متاثرین کی مدد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کس طرح کی رکاوٹوں کا سامنا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ لیبیا افریقہ کا ایک ملک ہے اور تقریباً یہاں کی پوری آبادی مسلمانوں کی ہے۔ معمر قذافی جب تک لیبیا کے صدر تھے یہ دنیا کا خوشحال اور ترقی یافتہ ملک تھا، لیکن سال 2011 میں جب کرنل معمر قذافی کو مار دیا گیا یا کہہ لیجیے شہید کر دیا گیا، ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا، اس کے بعد سے لیبیا میں تباہی ہے، افراتفری ہے، کبھی بمباری ہوتی ہے، کبھی خودکش حملہ، اور لگاتار لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ابھی تک وہاں کوئی مستحکم حکومت نہیں بن سکی ہے۔ لیبیا 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک مغربی لیبیا اور ایک مشرقی لیبیا۔ مغربی لیبیا میں طرابلس وہاں کا مشہور شہر ہے، راجدھانی ہے، اور وہاں ایک حکومت قائم ہے جس کو دنیا نے بھی تسلیم کر رکھا ہے۔ دوسرا حصہ لیبیا کا مشرقی لیبیا کہلاتا ہے، وہاں کا مشہور شہر ہے ادرنا، اور وہاں جو حکومت ہے یا وہاں جو آرمی کنٹرول کر رہی ہے اس علاقے کو، اس کو ابھی تک عالمی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ اسی حصے میں سیلاب آیا ہے، درنا شہر میں، شہات میں، اور لاکھوں افراد اس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ سیلاب آنے کی وجہ یہ ہے کہ 11 ستمبر کی رات میں وہاں بارش شروع ہوئی اور ہلکی بارش شروع ہوئی، لیکن یہ بارش بڑھتی گئی اور اگلے 24 گھنٹے کے دوران موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ بارش کے جو قطرے تھے وہ بے حد موٹے موٹے تھے اور ایسی بارش ہوئی کہ پورے شہر میں پانی لگ گیا۔ پانی اتنا لگا کہ اس کے بعد جو شہر میں ڈیم بنے ہوئے ہیں، 2 ڈیم، ایک اونچائی میں ایک کی نچلی سطح میں، وہ دونوں ڈیم پانی سے بھر گیا اور اس کی جو کیپیسٹی تھی پانی سے بھرنے کی اس سے زیادہ پانی اس میں آ گیا، اور اس کے بعد اس ڈیم کے جو باندھ تھے وہ بند ٹوٹ گئے اور اس بند کے ٹوٹنے کی وجہ سے شہر میں پانی آ گیا۔ لوگوں کے گھروں میں پانی بہہ گیا، لوگوں کو جان بچانے کی جگہ نہیں ملی۔ کچھ لوگ عمارت کی چھت پر پہنچ گئے اور وہ عمارت زمین دوز ہو گئی، سڑکیں پانی سے بھر گئی، اور جو تصویر آ رہی اس میں دکھ رہا ہے کہ پانیوں میں لاشیں بہہ رہی ہے کہ ان کا پرسان حال تک نہیں ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 3 میٹر اونچا پانی بہہ رہا تھا۔ رپورٹ یہ ہے کہ اگر 2 فٹ اونچا پانی بہتا ہے تو کسی بھی انسان کو بہا لے جا سکتا ہے۔ مثلا آپ کہیں روڈ پر کھڑے رہیے اور اگر پانی کا ریلا آ رہا ہے، سیلاب آ گیا ہے اور اس کی گہرائی اگر 3 فٹ ہے یا 2 فٹ بھی ہے تو آپ اس پانی کے ریلے کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اس کی لہر کو آپ سہ نہیں پائیں گے اور ریلا آپ کو بہا کر لے جائے گا۔ صرف 2 فٹ پانی میں یہ طاقت ہوتی ہے۔ اگر پانی کی جو اگر 6 انچ پانی اگر زمین پر بہتا ہے اور ریلا ہوتا ہے 6 انچ پانی کا، تو وہ کسی گاڑی کو بہانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور یہاں 2 فٹ 3 فٹ پانی کا ریلا نہیں تھا بلکہ 3 میٹر پانی کی سطح تھی اونچائی کی، اور اس میں لہر تھی، طغیانی تھی، ریلا تھا، اور ریلا گاڑیوں کو بہا لے گیا، گھروں کو بہا لے گیا، بلڈنگوں کو بہا لے گیا۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ افراتفری مچی ہوئی ہے، ساری عمارتیں گر گئی ہے، اور جو لوگ وہاں کے زندہ بچے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سمندر کے کنارے لاشیں بہہ پڑی ہے، لوگ بے حد پریشان ہیں۔ جو گھروں کے آس پاس کی جو سڑکیں ہیں، جو گلیاں ہیں، وہاں لوگوں کی لاشیں بہہ رہی ہے۔ حالات اتنے بے قابو ہے کہ لوگ تجہیز و تکفین بھی کرنے سے قاصر ہے، قبرستان میں پانی ہے۔ اور لیبیا کا جو درنا اور شہاد کا شہر ہے، یہاں زیادہ تر بارش کے امکانات بھی ہوتے ہیں، بارشیں یہاں ہوتی رہتی ہے، پہاڑوں میں گھرا ہے، اور یہاں ایک ندی بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے وادی درنا۔ اس ندی کی وجہ سے بھی یہاں کافی سیلاب آیا، پانی اوپر بہہ گیا اور لوگوں کو ان تمام نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ان سب کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ابھی تک مستحکم حکومت قائم نہیں ہے۔ لیبیا نیشنل آرمی اس کو کنٹرول کرتی ہے، تو جو یہاں کا محکمہ موسمیات ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، اس نے پہلے رپورٹ جاری نہیں کی،
رہی کہ سیلاب کے امکانات ہیں، بارش ہو سکتی ہے، بارش اور فلو ہوگا، لہٰذا لوگوں کو باہر نکالا جائے، تو یہ ساری کمی بتائی جا رہی ہے۔ یہاں لوگ شروع میں مدد کرنے کے لیے پہنچے تو یہاں کی آرمی نے مدد بھی کرنے سے لوگوں کو روکا، ان کو لگا کہ کچھ اور معاملہ ہو سکتا ہے۔ فی الحال اب دنیا بھر کے جو امدادی دستے ہیں، ترکی، سعودی عرب اور کئی ملکوں نے اپنی امدادی ٹیم کو وہاں بھیجا ہے، اقوام متحدہ نے بھی یہاں اپنی امدادی ٹیم کو بھیجا ہے۔ طرابلس یعنی لیبیا کے طرابلس میں جو بین الاقوامی تسلیم شدہ حکومت ہے، اس نے بھی اب اس حصے میں اپنی مدد بھیجی ہے۔ تو ایک بڑے نقصان کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں کوئی مستحکم حکومت نہیں تھی، آرمی چلا رہی ہے، دنیا نے اس خطے کو تسلیم نہیں کر رکھا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس شہر کے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں وہاں زندہ بچے کئی بچوں اور کئی شہریوں کا انٹرویو لیا گیا ہے، جس میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا گھر تھا، ہماری گلیاں تھی، ہمارے خوابوں کا شہر تھا، اب ہم یہاں دوبارہ آباد نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کا موت ہو گیا، یعنی الگ طرح کی سبوں نے داستان سنائی ہے۔ وہ رپورٹ پڑھنے کے بعد آنسو نکل پڑتے ہیں۔ بہرحال لیبیا کی جو صورتحال ہے بے حد ابتر ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے اور مدد کرنے کی بھی لیبیا کو ضرورت ہے۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔